اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ قصص الانبیاء سے لیا گیا ہے، جس کو علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام انبیاء کرام علیہم السلام میں سے ہیں کہ جن کی طرف وحی بھیجنے کی صراحت اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں کی ہے۔ ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اس طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام پر۔ سورہ نساء 163۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ان کو بال بچے بھی عنایت کیے، اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے، اور عیادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ سورہ انبیاء 83-84۔ تاریخ کو تفسیر کے علماء نے لکھا ہے کہ آپ بہت مالدار آدمی تھے۔ آپ کے مال مویشی، نوکر چاکر اور کافی زمین تھی۔ ارض حوران کے سنیہ کا علاقہ آپ کی ملکیت تھا۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ سب زمین آپ کی ذاتی ملکیت تھی، اور آپ کے اہل و عیال کثیر تعداد میں تھے۔ پھر یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لے لیا گیا، اور آپ مختلف جسمانی تکالیف میں مبتلا ہو گئے۔ دل اور زبان کے سوا جسم کا کوئی حصہ اور عضو سالم نہ رہا۔ دل اور زبان کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ آپ نے ان تمام جسمانی و مالی مصائب میں اللہ سے ثواب کی امید لگائے رکھی اور ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہے۔ اور جب آپ کی بیماری نے طول پکڑا اور دوست احباب وحشت محسوس کرنے لگے اور ساتھ بیٹھنے والے لوگ نفرت کرنے لگے، تو آپ کو شہر سے باہر کوڑے کرکٹ میں پھینک دیا گیا، اور بیوی کے سوا سب لوگ دور رہنے لگے، اور آپ کی اہلیہ محترمہ کے سوا کوئی غمخوار نہ رہا۔ وہی آپ کی نگرانی کرتی رہیں۔ انہوں نے آپ کے احسانات اور شفقتیں یاد رکھیں اور بار بار آپ کے پاس آتی جاتی اور ہر ضرورت کا خیال رکھتی رہیں۔ ان کی مالی حالت بہت کمزور ہو گئی تو محنت و مزدوری کرنے لگیں اور شوہر کی خوراک کی ضروریات کا انتظام کرتی رہیں۔ یہ گھر والی اس بیماری سے پہلے ہر طرح کی آسائش اور نعمت کے لمحات گزار چکی تھیں اور ہر آسانیاں دیکھ چکی تھیں۔ بعد میں مال و اولاد سے جدائی کے صدمے سہنے پڑے اور خاوند کی بیماری کی وجہ سے مصائب جھیلنے پڑے۔ لوگوں کی خدمت اور معاشی بدحالی کی گرہ بناری بھی اٹھائی، لیکن اس اللہ کی بندی نے انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی تکلیف کا عرصہ 7 سال چند ماہ کا ہے، اور آپ کو بنی اسرائیل کے کوڑا کرکٹ کی جگہ پھینک دیا گیا، اور آپ یعنی ایوب علیہ السلام کے جسم میں بہت سے کیڑے پیدا ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف کو دور فرمایا اور اجر و ثواب سے نوازا اور آپ کی تعریف فرمائی۔ الاسدی فرماتے ہیں کہ آپ کا گوشت گل سڑ گیا تھا اور ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی راکھ آپ کے جسم کے نیچے بچھا دیتی، اور جب تکلیف کی مدت زیادہ ہو گئی تو آپ کی بیوی کہنے لگیں کہ اے ایوب، آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ اس تکلیف سے نجات دے اور یہ آزمائش ڈال دے۔ تو جواب میں حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 70 سال صحت و سلامتی سے نوازا، تو کیا میں 70 سال بیماری پر صبر نہیں کر سکتا؟ تو آپ کی اہلیہ رو پڑیں اور لوگوں کے گھروں میں محنت اور مزدوری کرتیں۔
اور اس کی جو کچھ مزدوری لیتی تو اس سے آپ کے کھانے کا انتظام کرتی۔ پھر لوگوں نے اس خیال سے ان کو مزدوری دینا بھی بند کر دی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری ہمیں نہ لگ جائے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ ایوب کی بیوی ہیں۔ جب کسی نے مزدوری دینا پسند نہ کی تو انہوں نے اپنی 2 مینڈیوں میں سے ایک مینڈی کسی امیر زادے کے ہاتھ فروخت کی اور اس سے عمدہ کھانا حاصل کیا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس لے آئیں۔ انہوں نے سوال کیا، یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ کیونکہ انہیں عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ کہنے لگیں کہ لوگوں کی خدمت کے عوض لائی ہوں۔ اگلے دن پھر مزدوری نہ ملی تو پھر دوسری مینڈی فروخت کر کے کھانا لے آئیں، تو آج بھی آپ نے اسے غیر مانوس سمجھا اور قسم اٹھائی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ مجھے یہ نہ بتائیں کہ یہ کھانا کہاں سے لے آئی ہیں۔ تو بیوی نے دوپٹہ اتارا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سر مڈا ہوا ہے۔ اب یہ حالت دیکھ کر بارگاہ الہی میں عرض کی، ترجمہ: اے اللہ، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب بہتر کرنے والا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے اور دور و نزدیک کے سب لوگ آپ کو چھوڑ گئے تھے۔ 2 بھائی آپ کے پاس آتے جاتے رہتے جو آپ کے ساتھ بہت تعلق رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے بھائی سے کہا، اللہ کی قسم، ایوب علیہ السلام نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے کہ دنیا میں اس جیسا کسی نے گناہ نہیں کیا۔ دوسرے نے کہا، یہ کیسے؟ اس نے کیا کیا ہے کہ 18 سال گزر گئے ہیں، اللہ نے ابھی تک اس پر رحم نہیں کیا اور اس کی بیماری دور نہیں کی۔ جب وہ دونوں بھائی شام کے وقت آپ یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئے تو ایک بھائی سے رہا نہ گیا اور اس نے وہی بات حضرت ایوب علیہ السلام سے کہہ دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، البتہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ میں 2 آدمیوں کے پاس سے گزرتا اور وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے اور قسم اٹھا رہے ہوتے تو میں گھر آ کر ان دونوں کی قسموں کا کفارہ دے دیتا کہ کہیں انہوں نے اللہ کا نام بلا وجہ نہ لیا ہو۔ آپ قضائے حاجت کے لیے نکلتے اور جب فارغ ہوتے تو آپ یعنی حضرت ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اپنے ہاتھ کا سہارا دیے رہتی حتیٰ کہ آپ واپس آ جاتے۔ ایک دن ان سے دیر ہو گئی تو اللہ نے وہی فرمائی، ترجمہ: اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کے لیے بھی۔ سورہ سواد۔ بیوی دیر سے پہنچی تو دیکھنے لگ گئیں۔ اتنے میں حضرت ایوب علیہ السلام ان کی طرف آئے جب اللہ نے ان کی بیماری ختم کر دی تھی اور اب وہ بہت خوبصورت حالت میں تھے۔ بیوی آپ کو دیکھ کر پہچان نہ سکیں اور کہنے لگیں، کیا تو نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے جو اس جگہ بیماری کی حالت میں موجود تھے؟ اللہ کی قسم میں نے کوئی شخص نہیں دیکھا جو آپ کے مشابہ ہو۔ جب وہ صحیح اور تندرست تھے فرمایا، میں وہی ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 کھلیان تھے، ایک گندم کا اور ایک جو کا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بادل بھیجے، ایک بادل گندم کے کھلیان پر آیا اور اس نے سونا برسایا یہاں تک کہ وہ لبالب بھر گیا۔ پھر دوسرے نے جو کے کھلیان پر چاندی برسائی یہاں تک کہ وہ بھی لبالب بھر گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: یعنی زمین پر اپنا پاؤں مار۔ حضرت ایوب نے حکم کی تعمیل کی تو اللہ نے وہاں ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا اور حکم فرمایا کہ اس سے غسل کرو اور پانی اس سے پیو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے ایوب علیہ السلام کے جسم کی تمام ظاہری اور باطنی تکلیفیں دور فرما دیں۔ اس کے بعد اللہ نے آپ کو ظاہری اور باطنی صحت و تندرستی، حسن و جمال اور کثیر مال سے نوازا، حتیٰ کہ آپ پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش کر دی اور اہل و عیال کی نعمت سے مالا مال کیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے اسے اس کا اہل و عیال واپس کر دیا اور اتنا ہی اور دے دیا۔ کہا گیا ہے کہ اللہ نے ان کے فوت شدہ بیٹے اور بیٹیاں دوبارہ زندہ کر دیں۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اللہ نے ان کے بدلے اور اہل و عیال دے دیے۔ آخرت میں ان سب کو جنت میں داخل کر کے حضرت ایوب علیہ السلام پر اپنا انعام مکمل فرمائے گا، یعنی اپنی رحمت و مہربانی سے ان کی تکلیفیں دور کر دیں اور ان کی بیماری کافور کی،
جو بھی شخص جسمانی، مالی اور اولاد کے لحاظ سے آزمائش میں مبتلا کیا گیا ہو، اس کے لیے اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام بہترین نمونہ ہیں کہ اللہ نے انہیں بہت بڑی بیماری اور تکلیف سے آزمانا چاہا تو انہوں نے صبر کیا اور ثواب کی امید کے سہارے مصیبتیں برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے انہیں تمام تکالیف سے شفا عطا فرما دی۔ جزاک اللہ۔